السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو من صلى فذكر حاجته فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فصلم فقام مسرعا فتخطى بالناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجزوا فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. اس سے پہلے ابواب پڑھے آپ نے کہ امام صلاۃ مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، باب مقتل امام فی مصلاہ۔ اب یہاں پر ہے من صلی بالناس، کسی نے امامت کرائے لوگوں کی، فذکر حاجتہ، اسے یاد آیا کہ فلاں ضروری کام میرا کوئی ہے، فتخطاہم، فوراً اٹھ کر کے وہاں سے گیا اپنی جگہ سے اور لوگوں کے بیچ سے نکل گیا، تخطاہم لوگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ تو کہ اس طرح سے صلاۃ مکمل کرنے کے بعد فوراً اٹھنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ حدیث ذکر کی یہاں پر عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، مدینے میں ہم لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کر رہے تھے، فسلم، آپ نے صلاۃ مکمل کی، فقام مسرعا، کیونکہ یہاں پر مقصود یہ نہیں تھا صلاۃ کس طرح ادا کی، کیا کی، وہ کیفیت نہیں مقصود تھی، اتنا مقصود تھا بتانا صاحب رسول کو، کیوں بتایا ہوں میں نے، سلام پھیرا آپ نے، فقام مسرعا، آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے سلام پھیرنے کے بعد، فتقطع رقاب الناس، اور لوگوں کی گردنیں پھاٹتے ہوئے آپ گئے الی بعض حجر نسائی، ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے یہاں آپ تشریف لے گئے، ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، ففزع الناس من سرعته، آپ کی یہ جلدی دیکھ کر کے، سرعت دیکھ کر کے، روز اس طرح نہیں ہوتا تھا فوراً بھاگے آپ، تو سرعت آپ کی دیکھ کر کے لوگ گھبرا کہ کیا مسئلہ پیش آ گیا، فخرج علیہم الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے پاس آئے، فرآ انہم قد عجبوا، آپ نے دیکھا کہ لوگ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، سب کے چہروں پر سوالیہ نشانات ہیں کہ آخر آپ کیوں جلدی سے گئے تھے، فقال، تو خود ہی آپ نے وضاحت فرمائی، ذکرت شیئا من کبر کان عندنا، مجھے یاد آیا، کب یاد آیا، ایک روایت میں ذکرت وانا فی الصلاۃ، میں صلاۃ جب ادا کر رہا تھا تو دوران صلاۃ مجھے یاد آیا، شیئا من تبر عندنا، ہمارے پاس کچھ تبر موجود، تبر کے معنی سونا جسے ابھی صاف نہ کیا گیا ہو، وہ سونا جسے ابھی صاف نہ کیا گیا ہو اسے تبر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے پاس کچھ تبر تھا، فکرہت ان یحبسنی، مجھے خطرہ ہوا کہ ہمارے لیے حابس نہ بن جائے، روکنے والا نہ بن جائے، فامرت بقسمتہ، ابھی میں گیا تھا اسی کام سے، میں نے جا کر کے حکم دیا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ جو تبر تھا، یہ تبر کیسا تھا، یہ صدقے کا تھا، تو چنانچہ ایک روایت میں ہے تبرا من الصدقہ، صدقے کا تبر تھا، کچا سونا کہہ لیجیے آپ، یہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے اور جا کر کے گھر میں حکم دے کر کے آئے کہ یہ کچا سونا ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ صدقے کا مال ہے، ابھی میں تقسیم نہیں کر سکا تھا اس کو، نماز کے لیے آ گیا،
کہیں گھر والے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، یہ ہمارا اپنا ہے، اپنے گھر کا ہے، تو میں جا کے بتا دیا گیا لوگوں کو کہ اسے تقسیم کر دیا جائے اور دوسرے لوگوں کا ہے لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ تو خیر اس سے بہت ساری باتیں اور بھی معلوم ہوتی ہیں کہ احتیاط اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کہیں غلطی سے ایسا نہ ہو اہل خانہ اسے استعمال کر لیں، تو اس کے لیے آپ نے کچھ دیر کرنا بھی آپ نے گوارا نہیں کی، بلکہ فوراً آپ اٹھے صلاۃ کے بعد اور جا کر کے اس کے بارے میں تفصیلات گھر والوں کو بتا کر کے اور پھر واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر جو ہے ذکرت شیئا من طبع عندنا فکرہت ان یحبسنی، یہ روایت ہے عمر ابن سعید سے اور ان سے روایت کرنے والے ہیں یہاں پر عیسیٰ بن یونس روایت کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث اور بھی دیگر لوگوں نے روایت کی ہے، یہ حدیث اور بھی لوگوں نے روایت کی ہے، چنانچہ سنن نسائی کے اندر بھی روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ سنن نسائی کے اندر جو الفاظ ہیں فَكَرِهْتُ أَن يَبِيتَ عِندَنَا، فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي کی جگہ پر کیا ہے؟ فَكَرِهْتُ أَن يَبِيتَ عِندَنَا، کہیں ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں اور پوری رات ہمارے یہیں رہ جائے یہ سونا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر رہے، تقسیم کا مال ہے وہ جلدی سے تقسیم کر کے اور ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر جو روایت کرنے والے ہیں عمر ابن سعید سے وہ ہیں بصر ابن السری روایت کرتے ہیں، یہ ان کے یہاں فکرہت ان یبیت عندنا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ایک اور مقام پر موجود ہے، اس میں ہے فکرہت ان ابیتہ، فکرہت ان ابیتہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ رات میں ہمارے یہاں پر رہے، اس میں بھی ان ابیتہ کا لفظ ہے، یہ دو الفاظ ہو گئے، ان یبیت عندنا ان ابیتہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم کے یہاں ایک روایت ہے، اس میں فکرہت ان یمسی او یبیت عندنا، فکرہت ان یمسی او یبیت عندنا، یمسی عندنا ہے یا یبیت عندنا ہے، اس میں راوی کو شک ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور عمر ابن سعید سے روایت کرنے والے وہاں پر راو ہیں اور ان سے روایت کرنے والے اسحاق بن منصور اور دوسرے مسند احمد کے اندر خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو فکرہت ان یبیت عندنا، فکرہت ان ابیتہ، ایک روایت میں فکرہت ان یمسی او یبیت عندنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا وہ کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات میں ہمارے یہاں پر یہ رہ جائے، اور میں نہیں چاہتا صدقے کا مال ہمارے یہاں رات میں رہے، اس لیے اسی وقت جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کروا دیا۔ یہ جو یہاں پر آپ کے سامنے حدیث ہے، یہاں پر اس کی روایت کرنے والے عیسیٰ بن یونس ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں محمد ابن عبید، صرف ان کی روایت میں ایسا ملتا ہے کہ فکرہت ان یحبسنی، فکرہت ان یحبسنی، اس کا معنی ہوگا کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے لیے قیامت کے دن حابس بن جائے، روکنے کا سبب بن جائے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے یحبسنی کا لفظ ان روایتوں کے اندر فکرہت ان یمسیا او یبیتا، جو یمسیا کا لفظ ہے شاید یہ یمسیا سے تصریف ہو کر کے یحبسنی بن گیا ہو، ورنہ سبھی لوگوں نے جو یہاں پر لفظ نقل کیا ہے وہ یمسیا ہے یا یبیتا کا لفظ ہے، منفرد ہے محمد ابن عبید فکرہت ان یحبسنی کے لفظ کی روایت میں۔ تو برحال اقرب یہی معلوم ہوتا ہے یہاں پر یمسیا کا لفظ ہوگا نہ کہ یحبسنی کا لفظ، واللہ اعلم۔ عبدالعلیم صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آ گیا وہی جو پوچھ رہا تھا آپ بتا دو۔ ٹھیک، معلوم ہوا کہ اگر صلاۃ کے بعد امام کو کوئی ضرورت ہے تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ بھی سکتا ہے،
لازمی عمل نہیں کہ صلاۃ کے بعد آپ کو بیٹھا ہی رہنا ہے. اگر کوئی جسے ارجنٹ کہتے ہیں آپ، کوئی ایمرجنسی کا کام آ گیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، امام فوراً سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ بھی سکتا ہے اپنی جگہ سے. جی چلیے آگے. باب والشمال. وكان عنس ينفتل عن يمينه وعن يساره وعيب أو من تعمد الانفتال. قال حدثنا شعبة عن سليمان عن قال عبد الله رضي الله تعالى عنه لا يجعل أحقنا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف. باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال. صلاۃ مکمل کرنے کے بعد جب آپ مقتدی حضرات کی طرف کریں گے تو وہ دائیں ہلکا دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے، ہلکا بائیں طرف بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر مڑے گا، کسی ایک طرف مڑے گا انسان، یا تو دائیں مڑے گا دائیں ہاتھ کی طرف یا بائیں ہاتھ کی طرف. تو انفتال اور انصراف یہ یمین بھی ہوتا ہے، شمال بھی ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ مکمل کرنے کے بعد کبھی دائیں طرف مڑا کرتے تھے، کبھی بائیں طرف مڑا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کی نکتہ چینی کیا کرتے تھے جو قصد کر کے عمدن دائیں طرف انفتال کیا کرتے ہیں کہ دائیں افضل ہے، ادھر ہی انفتال کیا کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر عیب کیا کرتے تھے. نہیں، صلاۃ آپ کی مکمل ہو گئی، کبھی دائیں طرف لوگ موجود ادھر رخ کر لیا آپ نے، بائیں طرف بھی لوگ موجود ادھر رخ کر لیا آپ نے، قصد کر کے آپ نے ہم دائیں ہی طرف مڑیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر اس سلسلے میں عیب لگایا کہ نکتہ چینی لوگ کیا کرتے تھے، نقد کیا کرتے تھے. صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاۃ. کوئی بھی اپنی صلاۃ کا ایک حصہ شیطان کے لیے نہ بنا دے. پوری صلاۃ آپ کے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو کوئی حصہ اپنا شیطان کے لیے نہ بنا دے. کیسے آدمی کر دیتا ہے یہ؟ یرا ان حقا علیہ، آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ دائیں طرف ہی مڑیں گے. آدمی اپنے اوپر یہ لازم سمجھ لے کہ ہم دائیں طرف ہی مڑیں گے. اگر ایسا انسان کرتا ہے تو کہ اپنی صلاۃ کا ایک حصہ شیطان کے لیے وہ کر دیتا ہے، شیطان کا عمل دخل ہو جاتا ہے. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا، میں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بہت مرتبہ 12 دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صلاۃ مکمل کرنے کے بعد بائیں طرف بھی آپ اپنا رخ کیا کرتے تھے. تو میرا البداءۃ بالیمین، دائیں کی شریعت کے اندر فضیلت موجود ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک قاعدہ بتا دیا اپنے جملے کے ذریعے سے. چنانچہ ابن المنیر شارح بخاری انہوں نے کہا ہے فیہ ان المندوبات قد تنقلب مکروہات. اس سے معلوم ہوتا ہے بعض مندوب چیزیں مکروہ بن جایا کرتی ہیں، بعض مندوب چیزیں مکروہ بن جایا کرتی ہیں اذا رفعت عن رتبتها، جب انہیں آپ جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، اس سے اٹھا کر کے آپ کسی اور مقام تک پہنچا دیں، یہ مکروہات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. لأن التیامن مستحب فی کل شیء، اس لیے کہ ہر چیز میں تیامن مستحب ہے. او من امور العبادت، یعنی عبادت کے کام میں. لیکن لما خشی ابن مسعود ان يعتقد وجوبه اشار الى کراہته، لیکن کہیں ایسا نہ ہو لوگ دائیں طرف رخ کرنے کو صلاۃ کے بعد کہیں لوگ واجب نہ سمجھ لیں، اس لیے انہوں نے اس کی کراہت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آدمی اپنے لیے ضروری سمجھ لیتا ہے تو پھر یہی عمل اس کا الٹا ہو جاتا ہے.
لہذا وہ اعمال جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کا ثبوت ہے، دائیں طرف مڑنا بھی بائیں طرف مڑنا بھی، اس میں آپ تعین کر لیں کہ نہیں ہم دائیں طرف سے مڑیں گے اور اس کو واجب سمجھ کے، ضروری سمجھ کے، اور آپ نے ضروری تو نہیں سمجھتے اندر سے آپ، لیکن عمل آپ کا بتا رہا ہے کہ اب اسے لازم سمجھتے، ضروری سمجھتے ہیں، تو وہی چیزیں جب ان کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا دیں تو یہ چیزیں بجائے مندوب کے مکروہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ان چیزوں میں ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزوں کا ثبوت موجود ہے، لیکن وہ مستحبات جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جن پر مداومت برتی ہے، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لیتے تھے یا دیتے تھے تو بائیں ہاتھ سے اجتناب فرماتے تھے، نہیں لیا کرتے تھے، نہیں دیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ حرام نہیں کہیں گے، حرام ہے یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہتمام کیا کرتے تھے، اس میں نہیں کہ آپ کبھی دائیں سے دیتے تھے کبھی بائیں سے دیتے تھے، آپ کے دونوں کرنا چاہیے، نہیں، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بھی ثابت ہے اور ایسا بھی ثابت ہے، ایک چیز کو ضروری قرار دے لیں آپ، اس کا مسئلہ الگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ وضو کرتے تھے تو دائیں ہاتھ کو پہلے دھوتے تھے، بائیں ہاتھ کو بعد میں دھویا کرتے تھے، اور دیگر چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے آپ، تو ان پر اگر آپ ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں، معتبت برتتے ہیں، تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ مندوبات کو آپ نے بھی کرنا چاہیے، نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں جن کے مداومت برتا کر جن کی ترغیب دلایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مسئلہ الگ ہے، ان جن چیزوں میں دونوں طرح سے آپ کا عمل ہے تو آدمی کو کبھی اس پر بھی عمل کرنا چاہیے اور کبھی اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے، اور تھوڑا سا حالات و ظروف کو دیکھ کر کے آدمی اس طرح کے کام کرے گا۔ سوال کا جواب آ گیا لوگوں کے دائیں بائیں؟ مقتدی نہیں ہو سکتے ہیں؟ جی، مقتدی آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے ہیں؟ صلاۃ مکمل ہو گئی، اب یہ ختم ہو چکا ہے، صلاۃ جب مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، دائیں ہو سکتے ہیں، بائیں ہو سکتے ہیں، مسئلہ نہیں رہ گیا اس کے بعد۔ جگہ پر بیٹھے رہنے سے فرشتے جو دعا کرتے ہیں نا، تو جی امام کو حاصل ہوگی کہ نہیں وہ دعا؟ وہ تو جگہ تبدیل کر لیا نا، یعنی رخ بدل نہیں، اسے جگہ تبدیل کرنا نہیں کہتے ہیں، اسے جگہ تبدیل کرنا نہیں کہا جاتا ہے۔ شیخ دائیں بائیں جو گھومے امام، اس کا مطلب کیا ہے؟ دائیں سے گھومنا یا بائیں سے گھومنا یا دائیں گھومنا؟ نہیں، دائیں طرف گھومیں گے تو رخ آدمی کا کچھ دائیں لوگوں کی طرف رہے گا، بائیں طرف سے گھومیں گے تو رخ آدمی کا بائیں طرف رہے گا، برادری کی ادھر سے گھومیں ادھر سے گھومیں اور بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، مقصود یہ نہیں، کبھی آپ ادھر رک کر کے بیٹھتے تھے، کبھی ادھر رک کر کے آپ بیٹھتے تھے، متحرات کی طرف، لوگ تو کبھی سیدھے بیٹھتے ہیں۔ کبھی بھی سیدھے۔ آپ پڑھانے سے پہلے خطاب کیا کرتے تھے، آپ یہ بھی پڑھا تو خطاب دائیں طرف نہیں بائیں طرف نہیں، خطاب جو ہے سیدھے بیٹھے گا، باقی دیکھے گا ہر طرف۔ اس کے بعد ابواب تفسیر الصلاۃ۔ أبواب تقصير الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق سمعت أنسا يقول سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها 10. جی تو یہاں پر ابواب شروع ہو رہے ہیں. ابواب تقصیر الصلاۃ، صلاۃ میں قصر کرنے کے ابواب ہیں. آدمی سفر میں ہے تو اس تعلق سے احکام کیا ہے مسافر کی صلاۃ کے، ان کا تذکرہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ ابواب میں کیا ہے. سب سے پہلا باب ہے باب ما جاء فی التقصیر، تقصیر کا بیان. وکم یقیم حتی یقصر یا یقصر، کتنے دنوں تک کوئی اقامت اگر کرے تو وہ قصر کرتا رہے گا، اور کتنے دنوں تک اقامت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا. کتنے دنوں تک کوئی اقامت کرتا ہے تو وہ قصر کرتا رہے گا، اور کتنے دنوں تک اقامت کہیں کرتا ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا. حدیث ذکر کی یہاں پر باب کے اندر 2 حدیث ہیں. ایک ہے پہلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کیا تھا. جو قصر، اور آپ قصر کرتے ہیں، یقصر آپ قصر کرتے ہیں. پھر ہم لوگ اذا سافرنا 19، جب ہم لوگ 19 دن کا سفر کرتے ہیں. اذا سافرنا 19، اذا سافرنا سے مراد قیام کرنا مراد. تو دوسری روایت کے اندر آتا ہے اذا سافرنا فاقمنا فی موضع 19، اذا سافرنا فاقمنا فی موضع 19، سفر کر کے گئے ہیں اور کسی مقام پر 19 دن تک ہم نے قیام کیا. کسی مقام پر ہم نے 19 دن تک قیام کیا. تو یہ یہاں پر مقصود ہے، جیسا کہ ابو عوانہ دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے. تو فنحن اذا سافرنا 19، جب ہم کہیں سفر میں ہوتے ہیں 19 دن کہیں قیام ہوا تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں. وَإِنْ زِدْنَا، اور اگر اس سے زیادہ اگر ہمارا قیام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اتمام کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا. دوسرے ہے حدیث ہے ذکر کی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ گئے. آپ 2 رکعت پڑھتے رہے پورے سفر میں، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ واپس آئے. کبھی آپ نے 4 رکعت نہیں پڑھی. تو راوی کہہ رہے ہیں یحییٰ ابن ابی اسحاق، ہم نے سوال کیا صحابہ رسول سے، اقمتم بمکہ شیئا، کچھ دنوں آپ نے مکے میں قیام کیا تھا؟ قال اقمنا بها 10، ہم نے مکے میں 10 دن تک قیام کیا تھا. تو 2 روایتیں آپ نے پڑھی. ایک روایت میں ہے کہ ہم نے 19 دن قیام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے میں ہم نے کتنا قیام کیا تھا؟ 10 دن قیام کیا تھا. تو یہ 10 دن قیام کیا تھا یا 19 دن قیام کیا تھا؟ 10 دن قیام کیا تھا یا 19 دن؟ تو آپ کے ہاں یہ 2 روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فاقام بمکہ 18 لیلۃ، کتنا قیام کیا تھا؟ 18 راتیں، 18 دن. لا يصلی الا رکعتین، اور اس پوری مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے رہے؟ 2 رکعت پڑھتے رہے.
اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جو آپ نے یہاں پڑھی وہ موجود ہے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ عام الفتح 15 یقصر الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 15 دن قیام کیا تھا اور آپ صلاۃ میں قصر کرتے رہے. تو بہرحال یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 19 دن کا بھی ہے، 15 دن کا بھی ہے، 18 دن پڑھا آپ نے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 دن کا ہے. تو یہ 10 دن والے کا مسئلہ خیر الگ بالکل ہے. یہ جو انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جی مشاہد حجۃ الوداع، جب حج کرنے آپ گئے تھے تو 4 تاریخ کی صبح پہنچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 4 ذی الحجہ کی صبح پہنچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 8 تاریخ کو نکل گئے تھے آپ مینا سے. کہاں کے؟ مکے سے نکل گئے تھے. کہاں کے لیے؟ مینا کے. اور اس کے بعد پھر آپ مینا سے واپس آئے تھے. کب آئے تھے؟ 11 12 13 مکمل کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے 14 کی صبح کو آپ روانہ ہو گئے. 4 کو پہنچے، 14 کی صبح کو روانہ ہو گئے. کتنا دن ہو گیا؟ 10 دن ہو گئے. تو یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا تھا مکہ اور اس کے اطراف میں. اور جو دوسری روایات ہیں وہ کس کے بارے میں ہیں؟ غزوہ فتح سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. فتح مکہ کے موقع سے باب آئے تھے. اس کے بارے میں 18 دن 19 دن یا 15 دن یا الگ الگ روایتیں بہرحال اس سلسلے میں آتی ہیں. اب مسئلہ یہاں پر ہے، کہیں پر آپ سفر کر کے گئے ہیں، کتنے دن اگر آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے تو آپ قصر کریں گے، اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو اتمام کرنا ہوگا. ایک روایت یہاں انس ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آئی. تو اس سے پہلے بات آپ بنیادی طور پر یہ جان لیں کہ ایک تو ہوتا ہے سفر جاری. کیا ہوتا ہے جی؟ سفر جاری. آپ نکلے، کبھی آپ کا جو سفر ہوتا ہے اب تو مختصر ہو گئے ہیں سفر، 24 گھنٹہ 36 گھنٹہ 48 گھنٹہ، تو الگ الگ مختصر سفر ہو گئے. پہلے زمانے میں سفر لمبا ہوا کرتا تھا. سفر کتنے دنوں کا ہو سکتا تھا؟ پہلے ہندوستان سے جائے حج کرنے کے لیے تو سفر کتنا لمبا ہوتا تھا؟ 2 مہینے 3 مہینے. کچھ لوگ پیدل جایا کرتے تھے، 6 مہینے میں تقریباً پہنچا کرتے تھے. 6 مہینے. کچھ لوگ پیدل جایا کرتے تھے، کبھی 6 مہینے 5 مہینے پہنچا کرتے تھے. جی تو یہ سفر کیا کہلاتا ہے؟ سفر جاری. آپ کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں، کوئی منزل آپ کی ہے، اس منزل کی طرف جا رہی ہیں، سفر جاری ہے. جب تک آپ سفر میں ہیں، سفر جاری آپ کا ہے، آپ قصر کرتے رہیں، چاہے جتنا لمبا سفر ہو، کوئی بھی اس کے اندر اختلاف نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی. وہ الگ مسئلہ ہوا کہ 3 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی، 18 دن کی، 19 دن، وہ دوسرا مسئلہ ہے. جب تک آپ کا سفر جاری ہے تو آپ قصر کرتے رہیں گے. آپ مسافر ہیں، اور کون مسافر ہوگا اگر یہ مسافر نہیں ہے تو سفر قصر کرتے رہیں جب تک سفر جاری ہے. سفر کر کے آپ منزل پر پہنچ گئے، سفر کر کے آپ منزل پر پہنچ گئے. اپنی منزل پر آپ پہنچ گئے. منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کسی خاص کام سے گئے تھے اور آپ سے کام کر کے واپس آنا ہم کو. آپ کا کام وہ 1 دن میں بھی ہو سکتا تھا، 2 دن میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب جب جاؤ آفس میں کہہ رہا کل آؤ، جب جاؤ آفس میں کہہ رہا تعال بکرا، کل آئیے آپ رکے ہوئے ہیں.
ایسے ایسے آپ کو ہو گیا 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن ہو گیا, کام نہیں ہو رہا, کل آؤ پرسوں آؤ کل آؤ پرسوں آؤ, یا آپ لگ رہے کہ کل کام ہو جائے گا انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے. لیکن ایسے ایسے کتنے دن ہو گیا آپ کو؟ کافی دن ہو گئے. تو اگر آپ کسی ضرورت قضاء حاجت کے لیے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے گئے تھے آپ, کہ جا کر کے اور کام کر کے واپس آ جائیں گے, اس کے لیے آپ کو رکنا پڑا, چاہے جتنا دن رکنا پڑے آپ کو, اگر آپ کی نیت نہیں ہے اتنے دن کی کہ جتنے دن کم سے کم جو ہے اقامت کے لیے ضروری ہے, اگر اتنی نیت آپ کی نہیں ہے تو آپ کیا کرتے رہیں گے؟ قصر کرتے رہیں گے, چاہے 10 دن ہو جائے, چاہے 20 دن ہو جائے, اور چاہے 25 دن 1 مہینہ ہو جائے, چاہے 6 مہینہ ہو جائے, کیا کرتے رہیں گے آپ؟ قصر کرتے رہیں گے. یہ دونوں باتیں کلیئر ہیں؟ اگر وہاں جا کے کسی کے گھر میں استعان کر لیں تو ایسی صورت میں تو قصر صحیح نہیں رہے گا. صحیح, آپ کا سوال مجھے نہیں سمجھ میں آیا. لیکن شیخ دوسری والی بات سمجھ میں نہیں آئی. مطلب وہاں جا کر اگر کسی رشتہ دار کے گھر میں مطلب قیام کر لیے تو ایسی صورت میں تو قصر جائز نہیں ہوگا, کیونکہ مستقل طور سے ہم وہاں پہ رہنے لگے. مثلا 1-2 دن کے لیے کام کروانے گئے تو کام کر کے آ جائیں گے, کسی کے گھر چلے گئے تو وہ مقیم ہو گیا. یہ کہہ رہے صاحب صاحب, یہ کہہ رہے صاحب اسلام صاحب. جی شیخ, جی شیخ میں یہی کہہ رہا ہوں. تو کیوں جو ہے مقیم ہو گئے, کیسے کہہ دیا آپ نے مقیم ہو گئے؟ کسی کے گھر ٹھہرنے سے مقیم ہو جاتا ہے آدمی؟ مثلا شیخ جیسے کوئی جھارکھنڈ یا بہار سے کوئی دہلی آئے سرٹیفکیٹ کی طرف سے کہ مطلب مارک شیٹ وغیرہ مل جائے 1-2 دن کے اندر 3 دن کے اندر, لیکن بار بار وہ واپس کر دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے 15-20 دن ایک سے گزر جاتا ہے. تو اس مدت میں شیخ وہ قصر ہی کرتا رہے گا. اسی مدت کے بارے میں تو بتا رہا ہوں میں, اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں, قصر کرتے رہیں گے. اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں, اتفاقی مسئلہ ہے یہ کیا صاحب صاحب؟ بالاتفاق. اگر آپ اس طرح سے کہیں گئے اور یہ تھا 1-2 دن میں ہمارا کام پورا ہو جائے گا واپس آ جائیں گے, لیکن کام ہو نہیں رہا ہے, تو جب تک آدمی کو رکنا پڑے, یہ کہ آج ہو جائے کل ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا لیکن نہیں ہو رہا ہے, تو جب تک رکنا پڑے آپ کو کہیں گے آپ کیا ہوں گے؟ مسافر. لیکن کیا ہوں گے؟ مسافر. اس کے لیے شرط ہے کہ جو اس نے نیت نہ کی ہو قیام کی. تو میں نے نہیں بتایا ابھی آپ کو, تو سب سے پہلے بتایا میں نے کہ آپ گئے ہیں کہ 1-2 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا اور کر کے واپس آ جائیں گے, تو سب سے پہلے بتایا میں نے آپ کو. ایک دن کی نیت کر لے اقامت کی تو مقیم ہو جائے گا. ایک دن اقامت کی نیت کر لے تو مقیم ہو جائے گا. جی صاحب صاحب, اس کی بھی مدت ہے نا جی. ہاں تو ابھی میں اس پہ آیا کہاں, ابھی تو میں ترتیبات بتا رہا ہوں آپ. سب سے پہلا مسئلہ کون سا بتایا میں نے؟ سفر جاری. کا مسئلہ بتایا. اس کے بعد نمبر 2 پر کیا بتایا میں نے کہ سفر آپ کو جاری تھا وہ ختم ہو چکا ہے, جو منزل آپ کی تھی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں, لیکن یہ تھا کہ کام کر کے فوراً واپس آنا ہے 1 دن میں 2 دن میں, تو آپ مسافر ہیں آپ. اگر 1 دن نہیں ہوا, رکنا پڑ رہا آدمی کو, آج ہوگا کل ہوگا ایسے ہوتے تو کافی دن ہو گئے, تو بھی آپ کیا مانے جائیں گے؟ مسافر مانے جائیں گے. یہاں اب اس کے بعد کہیں پر آپ گئے ہیں, اپنی منزل پر پہنچ گئے اور اس منزل پر آپ کو کچھ دنوں تک رکنا ہے,
اس منزل پر آپ کو کچھ دنوں تک رکنا ہے. کوئی کورس کرنے گئے ہیں آپ، وہ کورس مثلاً 10 دن کا ہے، وہ کورس 15 دن کا ہے، وہ کورس 1 مہینے کا ہے، وہ کورس 3 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، جتنا بھی. کہیں پر گئے ہیں آپ اور وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. پہلے سے پتا آپ کو وہاں جا رہے ہیں ہمیں رکنا ہے. پڑھائی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور 1 سال ہمیں رکنا ہے، وہاں 9 مہینے رکنے. پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں، عید کے بعد گئے ہیں، بقرعید تک تو کم سے کم رہنا ہی ہے. 6 ماہی کی چھٹی سے گھر گئے تھے، واپس آ رہے ہیں. اب اس بیچ میں تقریباً 4.5-5 مہینہ تو ہمیں رکنا ہی ہے. یہ جیسے میں نے کہا کسی کام کے لیے گئے ہیں اور اتنا ہے کہ وہاں جا کر کے ہمیں 4 دن تو رکنا ہی ہے. تو کتنے دنوں تک اگر آپ رکنے کی نیت کریں تو آپ مقیم مانے جائیں گے، اور اس سے کم ہوں تو آپ مسافر مانے جائیں گے. یہ تیسرا مسئلہ ہے صالح صاحب. یہ تیسرا مسئلہ کون سا ہے؟ کہ کم یقیم حتی یقصر، جو اب باب آیا ہے آپ کا، امام خان نے باب قائم کیا ہے کہ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يُقَصِّرُ. کتنے دنوں تک اگر آپ قیام کی نیت کرتے ہیں تو آپ قصر کریں گے، اور اس سے زیادہ اگر آپ رکنے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اتمام کرنا ہوگا. وہ مدت کون سی ہے؟ وہ مدت کون سی ہے؟ اس سلسلے میں کافی اختلافات ہیں. ایک رائے اس میں بہت زیادہ وسعت، کیا جب تک آپ وطن سے ہیں. عبدالحکیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تیسرا والا مسئلہ پھر سے بتا دیجیے. جی تو میں انتظار کر رہا تھا، نوٹ کر لیں آپ تب بتاؤں گا، ورنہ پھر آپ کا مائک کھلتا ہے تو میری آواز بھی 2 بار آتی ہے. تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سفر کر کے کہیں گئے، منزل پر پہنچ گئے اور وہاں آپ کو کچھ دن رکنے کی نیت ہے، کچھ دن ٹھہرنا ہے آپ کو کسی کام سے. پتہ ہے آپ کو واپسی کا ٹکٹ بھی لے رکھا ہے آپ نے. واپسی کا ٹکٹ کیا بتا رہا ہے کہ آپ وہاں رکنے کی نیت سے جا رہے ہیں، کچھ دن رکنا ہے آپ. تو کتنے دن آپ کو رکنا ہو تو مقیم مانے جائیں گے، اور اس سے کم رکنا ہو تو آپ کیا مانے جائیں گے؟ مسافر مانے. کتنے دنوں تک رکنے کی نیت کی ہے آپ نے تو قصر کریں گے. اس سے زیادہ اگر نیت ہے تو آپ قصر نہیں بلکہ اتمام کریں گے. تو اس سلسلے میں ایک قول ہے کہ آپ جب تک وطن سے باہر ہیں، کسی مقام پر گئے ہیں، جب تک اس جگہ کو اپنا وطن نہ بنا لیں آپ، تب تک آپ کیا کرتے رہیں گے؟ قصر کرتے ہیں. قصر کرتے رہیں گے. لہذا آپ جیسے لوگ جب سنابل آئیں اپنے اپنے علاقوں سے، اتنی دور سے، جس دور کو اتنی دور سے سفر کو سفر کہا جاتا ہے، تو آپ سنابل میں کیا کرتے رہیں گے مستقل؟ جب اکیلے اگر کبھی نماز پڑھنا پڑے، اگر کبھی اکیلے نماز پڑھنا پڑے تو کیا کریں گے آپ؟ قصر کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رائے بتا رہا ہوں بعض علماء کی یہ رائے. کچھ لوگ ہیں تعین کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کہ جب تک آپ کہیں قیام کریں، جب تک بھی کہیں آپ رکے رہیں وہاں قصر کرتے رہیں گے. یہ میں مسئلہ نمبر 2 الگ کر لیجئے گا پہلے، اس میں بیچ میں گھس آئیے گا. اس میں نیت نہیں ہے والی، وہ تو چاہے سال ہو جائے مسئلہ نہیں، نیت نہیں ہے.
رکنے کی نیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو ایک تو یہ رائے ہے. کچھ لوگ تعین کریں. جو لوگ تعین کرنے والے ہیں ان میں دو رائے ہیں. ایک رائے ہے 15 دن. کتنے دن؟ 15 دن. 15 دن. اگر 15 دن ہم قیام کرتے ہیں دلیل پر تو ہم قصر کریں گے. 15 دن سے زیادہ کہیں قیام کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اتمام. کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے کتنا قیام کیا تھا؟ 19 دن. 19 پڑھا آپ نے, 18 پڑھا آپ نے, اور کیا پڑھا آپ نے؟ 10 فتح مکہ میں 10 کہاں پڑھا آپ نے؟ 15 پڑھا آپ نے. تو جو کم سے کم مدت ہے جو متیقن وہ کون سی ہوئی؟ جو فتح مکہ میں تھے وہ 15 دن. 15 دن آپ نے یہ تو پکا کیا تھا. 18 کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے, 19 کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی کرنے میں غلطی ہو گئی ہو, لیکن 15 والا کیا ہے کہ کیا 15 دن رکے تھے آپ مکے میں فتح مکہ. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ 15 دن اگر کہیں پر ہم رکتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہم قصر کریں گے, کیونکہ آپ نے قصر کیا تھا رکعتین, اور 15 دن سے زیادہ کہیں اگر ہم رکتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اتمام کریں گے. جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی حد متعین کی ہے؟ ابھی حدیث پڑھی آپ نے, ابن عباس کیا حد متعین کی انہوں نے؟ 19 دن. اذا سافرنا 19 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم 19 دن کہیں پر ہمارا قیام ہوتا ہے تو ہم قصر کرتے ہیں, اس سے زیادہ. تو گویا کہ اسی کو بنیاد بنا کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا کہ یہ قول ہے. اور دوسری طرف کچھ ائمہ کا قول کتنے کا ہے, کتنا قیام آپ کا تھا اس کی روشنی میں 15 دن. اس سلسلے میں دوسرا قول جو ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریبی کہ 3 دن تک اگر آپ کہیں پر قیام کرتے ہیں, 3 دن کی نیت ہے تو آپ مسافر مانے جائیں گے. کتنی مدت؟ 3 دن کی اگر اقامت کی نیت ہے, رکنا ہے, تو آپ مسافر مانے جائیں. 3 دن سے زیادہ اگر آپ کو, یعنی مکمل کتنے دن اگر آپ کو رکنا ہو, 4 دن. اگر مکمل 4 دن آپ کو رکنا ہے کہیں پر, تو مکمل 4 دن اگر رکنا ہے آپ کو تو آپ مقیم نہیں. مکمل 4 دن رکنا ہے آپ کو تو مسافر نہیں بلکہ کیا ہوں گے آپ؟ مقیم. تو کم سے کم جو مدت ہوئی, یہ جو مدت ہوئی سفر کی, وہ کتنی زیادہ ہے؟ 3 دن. اگر 3 دن سے زیادہ 4 دن کسی کو مکمل رکنا کہیں پر تو کیا مانا جائے گا؟ وہ مقیم مانا جائے گا. آپ پہلے سے نیت کر کے آئے تھے 5 دن رکنا ہے, 6 دن کا ٹکٹ لیا تھا آپ نے آپ سے, تو منزل جب تک سفر میں تھے تب تک مسافر. منزل پر پہنچ گئے اپنے رشتے دار کے ہاں تو صاحب اسلام مسافر کیا ہو جائیں گے آپ؟ مقیم ہو رہے ہیں. مقیم پہلے دن سے یا تیسرے دن کے بعد؟ پہلے ہی دن سے. ہاں پہلے ہی دن سے. کیا آپ آ کر کے منزل پر پہنچ گیا تیسرے دن, پہلے دن سے آپ مقیم مانے جائیں گے. اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم کو 5 دن 10 دن رکنا ہے تو کب سے مانے جائیں گے مقیم آپ؟ پہنچنے کے بعد. پہلے ہی دن سے. ہاں پہلے ہی نماز منزل پر پہنچ گئے جب آپ, کہ آپ یہاں پر آپ سفر نہیں, آپ اقامت کے لیے پہنچتے ہی آپ اب کیا ہو گئے؟ مقیم. جیسے کہ 15 دن والے, 19 دن والے, اگر کہیں آپ کو 20 دن ٹھہرنا ہے مکمل تو کب آپ مقیم ہوں گے؟ 21ویں دن
20वें दिन या पहले दिन? पहले दिन। 16वें दिन, पहले दिन। अगर आपकी नीयत है इतने दिन, जो मुद्दत कसर उससे ज्यादा अगर आपको रुकने की नीयत बना के आ पाए तो पहले दिन पहुंचते ही क्या हो गया? मुकीम। ये जो 3 और 4 वाला मसला है, इनकी क्या दलील है?